الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے سانو ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر نہ صرف زندگی دے سارے مسائل دا حل موجود ہے بلکہ ما بعد الموت مرن تو بعد بھی جو مسائل پیدا ہوندے نے انہاں دا حل بھی دے دیتا ہے، اور حل بھی ایسا کہ جڑا فطرت کے عین مطابق ہے، جڑا بہترین ہے، جدے تو ہور اچھا حل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ نے جو سارے واسطے قوانین بنا دیتے نے، جو احکام سارے لیے نازل فرما دیتے نے، انہاں تو بہتر قوانین اور انہاں تو بہتر احکام کسی ہور دے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے جل شانہ وعم نوالہ، عالم ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی انہوں معلوم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آئندہ کبھی ہون والا ہے وہ بھی انہوں پتہ ہے۔ اس واسطے وہ قوانین سب تو بہترین قوانین ہے۔ انسان اللہ کی ساری مخلوق جو اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے، سب تو بہترین مخلوق ہون دی وجہ نال یہ اپنے تجربے، اپنے علم، اپنی سمجھ بوجھ دی بنا تے بہترین تو بہترین بھی کوئی قانون بنا دے پھر بھی وہ اندر کئی قسم کے نقائص
موجود ہوں گے اور رہ جان گے. اس واسطے کہ انسان گزشتہ واقعات نو تاریخ دی روشنی اندر دیکھ لوے گا، موجودہ حالات نو اپنی بساط کے مطابق سمجھن کی کوشش کرے گا، لیکن آئندہ آن والے معاملات نو ایک کس طرح جان سکتا ہے اور کس طرح سمجھ سکتا ہے جنہ کا انہوں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اس واسطے بنیادی طور سے ذہن اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ دے قوانین اور اللہ دے احکام سب تو بہترین اور سب تو مفید ترین قوانین اور احکام ہیں. یہ بات جس ویلے ذہن نشین ہو جائے تو پھر اللہ دے احکام نو مننا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آدمی ذہنی طور سے پہلے ہی تیار ہوئے گا کہ میں ایک بہترین قانون نو مننا ہے، سب تو اچھے حکم نو میں قبول کرنا. ذہناً تیار ہوئے گا تو پھر عمل آسان ہو جائے گا. اج اختصار نل جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس ویلے فوت ہو جاتا ہے، کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ چھڈ کے جانا ہے جنہوں عرف عام اندر ترکہ کیا جاتا ہے، وہ چھڈیا ہوا مال، وہ چھڈیا ہوا ساز و سامان، جو کچھ بھی ہوگی وہ بارے اندر شریعت نے سانو کی حکم دیا، اسی وہ ترکے نو کس طرح تقسیم کرنا ہے، وہ اندر کس طرح اللہ کے حکم نو نافذ کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فوت ہو جان والے شخص کے ترکے اندر اللہ کے 4 احکام وارد ہوتے ہیں، 4 قسم کے حکم نے جنہوں ترتیب نل بروئے کار لیاؤن کا حکم دیتا ہے. جس ویلے کوئی شخص فوت ہو جائے تو فرمایا سب تو پہلے نمبر تے وہ ترکے وچوں، وہ اپنے چھڈے ہوئے مال وچوں وہ تجہیز و تقسیم کا خرچہ جڑا ہے وہ برداشت کیا جائے. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی قریبی وہ جلدی نال کہندا ہے جی کفن میں لے آواں گا جی. کوئی دوسرا خرچ جڑا ہے وہ کوئی ہور برداشت کرن دا اعلان کر دینا. شریعت نے یہ حکم دیتا ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ مرن والے دے تجہیز و تقسیم دا سارا خرچہ وہ اپنے ترکے چو کیتا جائے. ممکن ہے کہ زندگی اندر کسی شخص نو کوئی چیز دین دی کوشش کیتی جائے تو وہ انہوں قبول نہ کرے، وہ دی عزت نفس مجروح ہوندی ہو کہ ہن مرن تو بعد وہ کیوں احسان چڑھایا جائے. اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ تجہیز و تقسیم دا خرچہ ہو سکتا ہے وہ ترکے چوں، تو پھر اولا بات یہ ہے، سب تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے چھڈے ہوئے مال چو وہ تجہیز و تقسیم دا سارا خرچہ برداشت کیا. اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اپنی زندگی اندر اپنے کفن دا انتظام کیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر ایسے واقعات موجود ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کسی شخص نے بطور تحفہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت چادر پیش کی تھی. آپ نے وہ اوڑھ لی، ضرورت بھی سی اور تحفہ بھی سی. یہ بات بھی چلدیاں چلدیاں عرض کر دیواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص دے تحفے نو حقیر نہ سمجھیا کر، وہ کنے بھی معمولی کیوں نہ ہو. پتہ نہیں انہیں کنے خلوص نال پیش کیتا ہے.
سانو وہ خلوص کی قدر کرنی چاہیے، تحفے کی قیمت نو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ولو پھر سانے شاط ساڈیاں مائیاں بہناں اندر، عورتاں اندر یہ بیماری چونکہ زیادہ ہے، بعض عادات جنہاں نو پسند نہیں کیتا گیا وہ عورتاں اندر کثرت نال پائیاں جاندیاں۔ قرآن نے جگہ جگہ نشاندہی کی ہے ایسا کئی چیزاں جنہ تو ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے دی چیز نو حقیر سمجھن دا مادہ عورتوں اندر زیادہ موجود ہے، الا ماشاء اللہ۔ کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی کسی دوسرے کی۔ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تہاڈی پڑوسن تہانوں بکری دے پائے دا ادھا حصہ، 2 کھرڑیاں ہوندیاں نا بکری دے پائے دیاں، فرمایا ایک حصہ گھر رکھ لوے تے ایک حصہ بطور تحفہ سالم تہانوں بھیج دے تے انہوں بھی حقیر نہ سمجھیا جائے۔ یہ مثال دیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولو پھر سانے شاط بکری دے پیر دا ایک حصہ بھیج دے تے انہوں بھی حقیر نہ سمجھیا جائے۔ وہ دے خلوص دی قدر کردیا ہویا انہوں عزت دی نگاہ نہ دیکھی۔ آپ نے چادر بطور تحفہ دیتی کسی شخص نے، کسی صحابی نے رضی اللہ عنہ، آپ نے وہ قبول فرمائی خوشی نال اور اس چادر نو پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہن کے آپ تشریف فرما ہے، ایک دوسرا صحابی اٹھ کے آپ کے سامنے آیا اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مینوں دے دیو۔ آپ نے اس سے ویلے اتاری وہ سپرد کر دی، کیونکہ یہ کدی ہویا ہی نہیں تھی کہ کوئی سائل آپ کے سامنے آ کے سوال کرے تو پھر وہ خالی لوٹے۔ ساری زندگی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ چادر اتار کے تو وہ منگن والے سوال کرنے والے کو دے دیتی۔ جس ویلے چادر دے دیتی تو باقی ساتھی جڑے دیکھ رہے سن انہوں نے یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ دیکھو ایک شخص تے خوشی نال بطور تحفہ چادر آپ کو لیا کے پیش کرتا ہے اور آپ نے وہ رکھ نہیں لی، پہن لی، تے دوسرا شخص اٹھتا ہے تو وہ آ کے اسی ویلے ہی کہتا ہے کہ یہ چادر مینوں دے دیو۔ یہ ناگوار گزرے ایک بات، انہیں بھی محسوس کر لیا کہ میرے ایک کم لوگوں نے پسند نہیں کیتا، ناگوار گزرے چہرے تو یہ ظاہر ہوئی بات۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندیو تسی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، یہ چادر میں آپ کو اس واسطے منگی ہے اور لے لئیے کہ یہ آپ کے جسم مبارک نو چھو چکی ہے، میں یہ چادر سنبھال کے رکھنی ہے اور وصیت کر کے جانا ہے کہ جس ویلے میں مرا یہ کفن مینوں دے۔ یہ واقعہ حدیث اندر موجود، یہ تو کی بات واضح ہوئی کہ کوئی شخص اگر اپنے کفن واسطے پہلے ہی کپڑا اپنی زندگی اندر رکھ لینا ہے تو یہ اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ دوسرا واقعہ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس ویلے اپنی آخری بیماری اور علالت اندر مبتلا ہے تو کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہن میرے اللہ نے شاید کچھ ایسا ہی منظور ہے، میں شاید جانبر نہ ہو سکا، مزید دنیا اندر زندگی گزارن کا موقع نہ ملے، اور ہر وقت ایک خواہش رہتی سی کہ اللہ جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو اپنے حبیب دی خدمت اندر رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ہن یہ جدائی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی۔ اس قسم دے کلمات زبان تو اکثر نکلتے رہتے ہیں کہ یہ جدائی ہن زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ پتہ نہیں اللہ دا حکم نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد پتہ نہیں کی کچھ کر گزرتے۔ اگر اللہ نے صبر دا حکم نہ دیتا ہوتا نا تو پتہ نہیں کی کر دے۔ حضرت عمر نے تو یہ خبر سن کے ہی کہہ دیتا سی نا کہ جڑا شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نے، آپ فوت ہو گئے نے، میں اپنی تلوار نال وہ سر تن تو جدا کر دیا گا، وہی گردن اتار دیا گا۔
بات تو یہ حقیقی تھی، سچی تھی، آپ مثال باللہ ہو چکے سن۔ انک میت و انہم میتون، اللہ نے قرآن اندر یہ اطلاع پہلے دیتی ہوئی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جڑے اج تہاڈی تعلیمات نو قبول کرن واسطے تیار نہیں، تہاڈیاں باتاں نو ٹھکرا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تانوں ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں، تہاڈے نال ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، کنی کہ دیر انہوں نے دنیا اندر زندہ رہنا ہے۔ انک میت، تہاڈے تے بھی موت ہونی ہے، تساں بھی فوت ہونا ہے، وانہم میتون، تے انہاں بھی مر جانا ہے، تے پھر تساں سارے اکٹھے میرے کول پیش ہو جانا ہے، میں آپ پوچھ لاں گا، تسی فکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ خبر تے قرآن سے پہلے آ چکی۔ یہ باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ خبر جس ویلے پہنچ گئی تو اتنا صدمہ ہے کہ فرما دیتا جڑا شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے نے، میں وہ دی گردن جدا کر دیا گا وہ تن، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کروڑا رحمت ہو جائے ابو بکر صدیق تے رضی اللہ عنہ، موقع دی نزاکت نو سمجھیا، دوستاں نو اکٹھا کیتا، عمر نو بلایا رضی اللہ عنہ، خطبہ دیتا، قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی، چوتھے پارے دی سورہ آل عمران دی، اللہ نے جدے اندر فرمایا وما محمد الا رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے ایک رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان دی حیثیت مخلوق اندر ایک رسول بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ تو پہلے میرے بے شمار پیغمبر اور رسول آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے، وہ آج دنیا اندر موجود نہیں۔ اپا امات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جان، او قتلا، یا آپ نو شہید کر دیتا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تے اے مطلب لگو گے کہ تسی دین چھڈ کے، ایمان چھڈ کے کسی اور پاسے چلے جاؤ گے، کہ اسی ایسے رب نو منن واسطے تیار نہیں جڑا محمد نو بھی موت دے دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ امات او قتلا، آپ اپنی طبی موت فوت ہو جان یا آپ نو شہید کر دیتا جائے تے تسی دین تو باغی ہو جاؤ گے، دین چھڈ دیو گے۔ یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ایسی کوئی خبر سن کے جڑا دین چھڈ دے گا، دین سے نکل جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت تلاوت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تے نال اے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، جڑا شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے انہوں مبارک ہوئے، او دا رب ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہے، لا یموت، انہوں کدی موت نہیں آوے۔ ومن کان یعبد محمدا، کہ جڑا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کرتا ہے انہوں اپنا خالق مالک رازق سمجھتا ہے، فإن محمدا قد مات، انہوں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ محمد اج وفات پا گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا تے حضرت عمر نو پھر ہوش آئی کہ یہ گل تو ہو چکی ہے جہدے تے میں ایویں سیخ پا ہو رہا، اس حقیقت نو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ نے صبر کا حکم نہ دیتا ہوا ہوندا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد پتہ نہیں کی کرتے۔ کیا حضرت بلال دا وہ واقعہ سانو معلوم نہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دوستوں نے پکڑ کے لیا کیا کہ تہاڈی اذان سنیا بڑی دیر ہو گئی ہے، اذان سناؤ، اج اذان کم، کیونکہ بلال مؤذن سن مسجد نبوی دے علی صاحب الصلاۃ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان سناؤ اج۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اذان دینا چھڑ دیتی. کہنے لگے مینوں حوصلہ نہیں پیندا میں کس طرح اذان کروں، کیونکہ جب میں اذان کہندا سا اور ایک کلمے پہ پہنچتا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، نالے ایک کلمہ کہہ رہے ہوں سن حضرت بلال تے نالے اشارہ کر رہے ہوں سن اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ اے محمد جڑے تشریف فرما نے اے اللہ کے رسول. ہوں میں ایک کلمہ پڑھاں گا تے کدے والے ہاتھ کراں، میں اشارہ کدھر کراں گا؟ اج حرام حلال اپنا پرایا سب کچھ کھان والا ملا یہ کہندا ہے کہ حضور موجود نے، حاضر نے. بلال قبر کے قریب مسجد نبوی اندر کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اشارہ کدے ویلے کراں. کدی تے اسی سوچیے، کدی تے ہوش تو کم لئیے کچھ. سانو دین دے معاملے اندر بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے تے دنیا دے معاملے اندر تے اسی ہے ہی چٹے پکے بالکل بیوقوف. جہے لوگ عورتوں کی سربراہی قبول کر لیں انہوں کی بیوقوفی کوئی شک رہے گا؟ اس معاملے سے اسی بالکل بیوقوف ہوں پکے. ہوں سارا دین بھی اس طرح اجاڑیا جا رہا ہے، اس معاملے سے بھی سانو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عقیدہ جہاں کہ ایک بنیاد ہوتی ہے انہوں بھی غلط کیتا جا رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو سوا اور کس طرح کوئی ہر جگہ موجود ہو سکتا؟ ساڈا دین دین فطرت ہے. اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ سوچن دا، غور و فکر کرن دا سانو حکم دیتا ہے کہ سوچو، غور کرو، تدبر کرو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہون یا سن تو پھر ذرا سوچو کہ مکے تو مدینے ہجرت کرن دی ضرورت کیوں پئی؟ آپ تے مکے بھی سن، مدینے بھی سن. ہجرت کنے کی تھی کیوں کی؟ معراج تے کس طرح ایمان لے آواں گے؟ آپ زمین تے بھی سن، آسمان تے بھی سن. کون گیا، کتنے گیا، کدے واسطے گیا؟ دین تے سارا چھڈ دینا پے گا. اگر اس ملا کا اسی کہنا من لیا جنہیں ممبر رسول تے جھوٹ بولنے شروع کیتے ہوئے نے تے دین والوں تے اسی صفر ہو جاواں گے، سارا دین چھڈنا پے. حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اشارہ کدے والے کراں گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہندے ہویا کدے والے اشارہ کراں گا؟ مینوں آپ نظر نہیں آ. اتوں تک کہہ دیتا گیا کہ مینوں اے فرمایا ہے آپ نے تو ادارہ اپنا بنا، میں اتنے آواں. یہ کیسٹاں اسی سنیاں دیکھیاں نہیں. اللہ بات یہ چل رہی تھی کہ کفن واسطے اگر کوئی شخص اپنی زندگی اندر کپڑا کوئی رکھ لینا ہے تو وہی کوئی ممانعت نہیں، اجازت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری علالت اور بیماری اندر ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بیماری آخری ہوئے. گھر والوں بلا کے فرمایا وہ جڑیاں میری پرانیاں چادراں دو پہ ہوئی نے نا وہ سنبھال کے رکھ لو میرے کفن واسطے. مستعمل پہلے استعمال شدہ کپڑا وہ میرے کفن نہیں رکھ لو. وہ کہنے لگے اللہ خیریت رکھے، یہ وقت تے آنا ہے تے جدو یہ وقت آئے گا پھر اسی کفن کوئی نویں کپڑے دا اچھے کپڑے دا دیواں گے، تسی کیوں فکر کرتے ہو؟ تے فرمان لگے اچھے اور نئے کپڑے جڑے نے انہاں دی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تسی میرے واسطے وہ دو چادر رکھ لو مینوں کفن ہونا چاہیے. اس قسم کے بیشتر واقعات موجود. میں عرض کرنے لگا تھا کہ جس ویلے کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ ترکے اندر چار اللہ کے حکم نافذ ہوندے نے. سب تو پہلا حکم یہ نافذ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھڈے ہوئے مال وچوں وہ دی تجہیز و تقسیم ساری کی جائے، وہ خرچہ وہ کیتا جائے. مرن تو بعد وہ خواہ مخواہ کوئی احسان نہ چڑھاوے، انہوں زیر بار نہ پیا کرے. دوسرے نمبر تے
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت دے بارے اندر یہ معلوم کیتا جائے کہ یہ ذمے کوئی قرضہ تے نہیں. قرضہ اینی بری چیز ہے. سانو تے عادت پی گئی ہے نا اللہ ماشاء اللہ وڈیاں نو بھی چھوٹیاں نو بھی وہ ذرا کروڑا روپے لے لیندے نے اسی تھوڑا تھوڑا کر کے لیندے رہندے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تے پھر انہاں نو دیکھ کے اسی بھی ہڑپ کرن دی کوشش کرنے ہیں کہ جدوں وہ اینا نہیں دیندا تے میں یہ تھوڑا جہا کیوں دیاں. الناس علی دین ملوکہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے سربراہاں نو دیکھتے ہیں جس قسم دیا عادت اور کرتوتاں انہوں نے ہوندیاں نے لوگ بھی اسی طرح دے بن جاتے ہیں. وہی عادت اپنان کی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں. قرضہ بہت بری چیز ہے. شہید دا اللہ دے ہاں بہت بلند مقام ہے. شہادت پا جانا, اپنی سب تو قیمتی چیز اللہ دی راہ اندر قربان کر جانا, اپنی جان دے دینا, یہ تو بڑی اور کی ہو سکتی بات. لیکن فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یغفر لشہید کل الذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالی شہید دے سارے گناہ معاف کر دے گا, لیکن اگر وہ دے ذمے قرضہ ہویا تو اللہ نے شہید نو قرضہ معاف نہیں دے گا. یہ تو اندازہ کر لو یہ کتنی بری چیز ہے. یغفر لشہید کل الذنب, شہید دے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے الا الدین, سوائے قرضے دے. اگر وہ مقروض ہے وہ دے ذمہ قرضہ ہے کہ اللہ نے قرضہ معاف نہیں کرتا. جنہ چر وہ معاف نہ کرے جہے کولو لیا ہوا حق تلفی تو وہی ہوئی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس ویلے کوئی جنازہ لیا جانا کہ آپ اس میت کے بارے اندر سب تو پہلا سوال یہ فرما دے کہ علیہ دین او لا, یہ ذمے کوئی قرضہ تے نہیں, یہ مرن والا مقروض تے نہیں. اللہ کو دعا کریا کرو اللہ زندگی اندر بھی ضرورت نہ پاویں تے موت تے ایسی حالت اندر ہی لیاویں کہ اسی کسی کا کچھ بھی دینا نہ ہو, مقروض نہ ماری. یہ قرضہ تے نہیں, میت کے بارے اندر یہ سوال فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جے تے جواب ملتا کہ نہیں جی یہ قرضے تو فارغ ہے کہ آپ خوشی نال جنازے واسطے اگے بڑھ کہ کسی دے حق دے تھلے دبیا ہوا نہیں, کسی دا حق لے کے نہیں جا رہا, خوشی نال جنازہ پڑھاؤ واسطے اگے تشریف لیا. تے جے آواز آندی کہ ہاں جی یہ قرضہ ہے انہیں فلاں دا یا جن نے لینا ہوتا وہ خود کہندا میں یہ کو اے چیز لینی ہے میرا مقروض ہے, کہ آپ وہ وارثاں نو طلب کر دیں. فرما دے کیوں بھائی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ جڑا قرضہ ہے وہ ادائیگی کر دیو یا ادائیگی کرنے کی ذمہ داری قبول کر دیو. جی وہ وارث کہہ دیں کہ اے لو جی اسی ادائیگی کر دینے تو پھر بھی حضور بہت خوش ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فارغ ہو گیا, یہ تو بوجھ اتر گیا. تے جی وہ وعدہ کر لیں تو وعدہ وہ مومنوں کا وعدہ ہوتا سی, سارے والے وعدے نہیں تھے. اور مومن دے وعدے کی کی مثال دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثال فرمایا حدیث کے الفاظ میں مومن دے وعدے کی مثال فرمایا عہد المؤمن کا اخذ الکف. مومن کا وعدہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز لے کے تے اپنی مٹھی اندر اسی بند کر لئیے نا تے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے قبضے سے میرے کول ہے, میری مٹھی سے بند ہے یہ چیز. عہد المؤمن کا اخذ الکف, مومن کا وعدہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح مٹھی اندر بند کوئی چیز
یہ ہن شک تے نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ چیز میری مٹھی اندر ہے یا نہیں. مومن کا وعدہ یہ ہے، کیونکہ وعدہ خلافی منافق دی نشانی ہے. وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے جڑا وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہ کرے جان بوجھ کے دانستہ طور پہ. اگر کوئی مجبوری ایسی حائل ہو گئی ہے جی انسان کے بس اندر ہی نہیں تو وہ معذرت کرے جہد وعدہ کیتا ہے اور اللہ کو بھی معافی منگے. جان بوجھ کے اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ منافق، وہ اندر نفاق کی ایک نشانی موجود، انہوں اپنے آپ کو سدھارن کی کوشش کرنی چاہیے. وہ نفاق کی نشانی چھڈن کی ہویا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ قرض اگر وارث ادا نہیں کر سکتے، وہ اس پوزیشن اندر نہیں کہ قرض ادا کر سکن، تب یا وارث ویسے ہی کہہ دیں کہ سارے علم اندر نہیں تھی، ابھی نہیں جانتے کہ یہ چیز انہیں لئی تھی یا نہیں. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو مالی طور پہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، یا وہ کہیں کہ سارے علم اندر نہیں ہے یہ بات، اسی نہیں جانتے. یہ مطلب یہ ہے کہ اسی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. بسا اوقات ایسا ہویا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دے اچھا چلو یہ قرض میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہن یہ جنازہ پڑھیے. اور ایسا بھی ہویا کہ کسی نے ذمہ قرضہ ہے اور کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تو آپ پھر صحابہ نو فرما دے صلو علیہ، تسی یہ جنازہ پڑھ لو، میں تو یہ جنازہ پڑھنے واسطے تیار نہیں. آپ نے جنازہ نہ پڑھیا مکروہ ذات جدے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری کوئی بھی قبول کرنے واسطے تیار نہیں. آپ فرما دے صلو علیہ صلو علی اخیکم، تسی اپنے اس بھائی دا جنازہ پڑھ لو، بھائی میں تے پڑھنے واسطے تیار نہیں. بالکل اسی قسم کی صورتحال ایسے اشخاص کے بارے اندر بھی پیدا ہوئی جدوں کوئی خودکشی کر کے مر جاتا، اپنے آپ کو خود ختم کر لینا، خودکشی کر لینا. آپ نے ایسے شخص کا بھی جنازہ نہیں پڑھایا، یہی فرمایا صلو علیہ، جاؤ تسی جا کے جنازہ پڑھ لو، میں نہیں جنازہ پڑھ. خودکشی کرنے والا، خودکشی آدمی ادو ہی کرتا ہے جب اللہ تو مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، بیمار ہے، بیماری تو تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے کہ ہن خدا مینوں شفا نہیں دے سکتا، دوائیاں تے میں بہت استعمال کر لیا نے، اپنی طرفوں تے پوری کوشش کر چکا، ہوں میری بیماری نو ختم کرن اندر اللہ کا بھی کوئی اختیار نہیں رہے گا، خدا بھی مینوں بیماری تو شفا نہیں دے سکتا. وہ زبان تو بے شک نہ کہے لیکن وہ ذہن اندر یہی بات ہوتی ہے. بھوک تو تنگ آ کے خودکشی کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کے خزانے کے رزق ختم ہو گیا، خدا ہن مینوں کچھ نہیں کھلا پلا سکتا، اس واسطے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. بنیاد مایوسی اور اللہ کی رحمت تو نا امیدی ہوتی ہے، جدوں کہ قرآن اندر اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بندیاں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تسی کسی بھی حالت نو پہنچ جاؤ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو، اللہ تو کبھی نا امید نہ ہونا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی آپ نہ پڑھ دو، صلو علی اخیکم، فرما دے جاؤ تسی جا کے یہ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. بات چل رہی تھی کہ آدمی فوت ہو جائے تو او دے بارے اندر 4 حکم نافذ ہوندے نے. سب تو پہلا حکم کی ہے، یہ باتاں صرف ایس کن چو سن کے ادھر کٹ دین والیاں نہیں، موت سارے سارے تے ہونی چاہیے. یقین کر لو اصا سارے مر جانا ہے. کدوں مرنا ہے؟ جدوں ساری باری آنی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایدی بیچارہ موت تو ڈرتا انگلینڈ دوڑ گیا، آدھا مینو مار دیں گے، کیونکہ ایک سلسلہ چلیا ہوا ہے، ایک رو بہ رہی کہ مینو گولی آپ مار دیں گے یا مروا دیں گے تو نام کسی ہور دا لگا دیں گے، میں ایسے نہیں دیں. یہ ملک ہے ساڈا، اسلامی ملک، مسلمانوں کا ملک، اسلامی حکومت، اسلامی جمہوریت پاکستان. کراچی بھی 5 آدمیاں دا حکومت روز ناشتہ کر رہی ہے. اللہ کو پیش نہیں ہونا یہاں ظالموں نے.
ان خبیثہ نے اتنے نہیں جانا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرمانے نے تسی شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اصل تمہیں ایویں پیدا کر دیتا، تے بنان اندر تے پیدا کرن اندر کوئی مقصد ہی نہیں سی، کوئی مدعا ہی نہیں سی، بغیر مقصد نے تمہیں پیدا کر دیتا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور شاید یہ بھی تسی ذہن بنا لیا ہے کہ واپس لوٹ کے ساڈے کول نہیں آنا. یہ دونوں باتاں غلط نے. تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا بھی نہیں کیتا، اور یہ بھی غلط ہے کہ تسا ساڈے کول واپس نہیں آنا، تسا ساڈے کول ہی آنا ہے. اساں تہاڈی زندگی دے پھر ایک ایک لمحے دا حساب لینا چاہتے. ان ظالماں نے اتنے نہیں جانا خدا کو. مسلمان سے بعد کی بات ہے کسی ایک انسان نو، ایک جان نو تلف کر دینا، ناحق قتل کر دینا. اللہ نے قرآن اندر اس چیز نو اینا سخت جرم قرار دیتا ہے. فرمایا من قتلھا فکأنما قتل الناس جمیعا. جڑا ایک جان نو ناحق قتل کر دینا ہے میرے ہاں وہ اینا ہی بڑا جرم ہے، اینا بڑا ظالم ہے وہ شخص جس طرح انہیں پوری انسانیت نو ختم کر کے رکھ دیا. اتنے درجنہ کے حساب نال روزانہ ناحق قتل ہو رہے ہیں. گلیاں اور بازار اندر تے کتے رہ گئے، مسجد اندر نمازی نماز پڑھنا آتے ہیں تے قتل ہو جاتے. اس حکومت سے سانو اجے بھی فخر، اسی اجے بھی سرخرو ہاں. چلو پر پانی مل جائے تو وہ اندر نک ڈوب کے مر جانا چاہیے حکومت کے سارے کارندیاں نو، جنہ کا یہ انتظام ہے اور جنہ کا یہ قانون ہے اور یہ حکمرانی ہے. کہ مسجداں بھی محفوظ نہیں رہی، نمازی نماز پڑھنا آتا ہے تو وہ لاش گھر جاتی، لاش بھی نہیں بلکہ وہ ٹکڑے ہو کے گھر جاتے. پہلے نمبر تے مرن والے دے ترکے چو وہ تجہیز و تکفین دا سارا خرچہ برداشت کیتا جائے. نمبر 2 وہ ذمے اگر کوئی قرض ہے تے قرض دی ادائیگی وہ ترکے چو کیتی جائے. یہ نہیں کہ وارث لے جان سب کچھ تے جنہیں قرض لینا ہے وہ روندا پٹتا پھرے اور وہ مقروض اللہ دے ہاں جا کے جواب دیندا پیا ہوئے کہ میں سب کچھ چھڈتے آیا لیکن قرضہ میرے ذمے، وہ قرضہ ادا کیتا جائے. یہ درجہ بدرجہ ترتیب نال سارے حکم نافذ ہونے نے. تیسرے نمبر تے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرن والے نے اگر کوئی وصیت کیتی ہے تو وہ وصیت دیکھی جائے. وصیت اندر پھر کچھ ہو معاملات غور طلب نے. سب تو پہلے نمبر تے یہ ہے کہ وصیت شریعت دے لحاظ نال جائز ہے، ٹھیک ہے، تے پھر وہ غور ہوئے گا. تے جے وہ جائز اور ٹھیک ہی نہیں، کسی ایسے کم دی وصیت کر گیا جڑا اللہ تے اللہ کے رسول نے اجازت ہی نہیں دیتی، پسند ہی نہیں کیتا، تے وہ وصیت تے عمل نہیں ہوئے. کوئی یہ وصیت کر جائے کہ میرے ترکے چو میں جڑا مال چھڈاں وہ ایک سینما بنوا دیں. دنیا اندر ایسے بدبخت لوگ بھی موجود رہے اور اج بھی ہیں. کوئی اور اس قسم کی ایک جوا خانہ تعمیر کر دینا، جوئے کا بڑا رسیا ہوگا تو وہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرے تو بعد ایک جوا خانہ بنا دینا. اللہ حاضل کے آپ کوئی اور ایسا کم وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرن تو بعد میرے مال نو خرچ کر کے اے کم کر دینا. سب تو پہلے نمبر تے وہ وصیت اس لحاظ نال دیکھی جائے گی کہ یہ کم جائز بھی ہے یا نہیں. اگر جائز ہے وہ کم تو پھر ایک دوسرا پہلو سامنے آئے گا کہ کسی شخص نو یہ اجازت نہیں دیتی اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے ترکے اپنے چھڈے ہوئے مال اندر وصیت کرے تو 1/3 حصے تو زیادہ کرے. یعنی وہ اپنے ترکے اور اپنے چھڈے ہوئے مال زیادہ تو زیادہ جڑی وصیت کر سکتا ہے انہوں خرچ کر دین دی وہ تیسرا حصہ ہے. اور تیسرے حصے کے بارے اندر بھی حدیث کے الفاظ میں بسلسو کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی سیاق و سباق اس بات کا متقاضی ہے کہ تیسرا حصہ اگر
وہ تو بھی تھوڑا دیتا جائے اس وصیت سے پھر زیادہ بہتر ہے، تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جے انہیں وصیت تیسرے حصے تو زیادہ خرچ کی کیتی ہے تو پھر بھی وہی وصیت سے عمل نہیں ہوئے، وہ غلط کر گیا جو کچھ کر گیا۔ اور یہ بات بھی وصیت کے سلسلے اندر یاد رکھو، بعض اوقات انسان بڑی بڑی عجیب غلطیاں کرتا ہے، وصیت اپنے کسی وارث کے بارے اندر کر جاتا ہے کہ میرے بھائی نو، میری بہن نو، میرے بیٹے نو، میری بیٹی نو پہلے اے چیز دے دینا تے پھر میری جائیداد جو کچھ میں چھڈ کے جاواں انہوں تقسیم کرنا۔ وصیت ہمیشہ وارثاں تو علاوہ کسی واسطے کیتی جا سکتی ہے، وارث کے واسطے وصیت نہیں ہو سکتی۔ نہ اپنی زندگی اندر کوئی شخص اپنے کسی وارث نو الگ کوئی چیز دے سکتا ہے دوسرے نو محروم کرتا ہوا، تے نہ مرن تو بعد وصیت کر سکتا ہے کہ اے انہوں دے دینا تے بعد اس تقسیم کرنا۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث اندر، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کے تے چھوٹا جا بچہ نال سی، عرض کیتی اے میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نال پیار کیتا، شفقت نال وہ سر تے ہاتھ پھیریا تے آپ فرمانے اچھا بڑی خوشی دی بات ہے۔ وہ شخص ایک روایت اندر تے اس طرح آتا ہے کہ کہنے لگا جی میں ایک غلام اپنے اس بچے نو دیتا ہے بطور تحفہ ہدیہ، ایک غلام اینو دیتا ہے۔ ایک روایت اندر ایک باغ کا بھی ذکر ہے کہ اے مدینہ منورہ کے قریب جڑا میرا ایک باغ ہے نا میں وہ اپنے اس بیٹے نو دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کے کہ آپ سوال کرتے نے فرمایا حل کا اولاد آخر، تیرا یہی بیٹا ہے یا اور بھی بچے ہیں؟ عرض کی تھی جی ماشاءاللہ میرے تو اور بھی بچے ہیں، یہ تو علاوہ بھی ہیں۔ فرمایا اچھا اینو جڑا یہ باغ دیتا ہے یا غلام کیا باقی سارے بھی اینی مالیت دی کوئی چیز دیتی ہو جنی قیمت اس باغ دی ہے یا اس غلام دی ہے؟ باقی جڑے تیرے بچے نے، بچیاں نے، بچے نے، انہوں بھی اینی مالیت دے تحفے دیتے ہی سارے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں تے میں کوئی نہیں دیتا، صرف اینو یہ دینا چاہنا اور دے دیتا ہے میں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی یہ چھوٹا ہے کہ مینوں بڑا ہی پیارا لگتا ہے اس واسطے میں یہ دیتا۔ یہ بات سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے نال آپ فرماندے نے یہ ظلم کر کے تے محمد نو گواہ بنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، ظلم کر کے کہ ہن مینوں گواہ بنانا ہے اس ظلم تے۔ یعنی ایک بچے نو تے کچھ دے دینا تے دوسریاں نو او دے مقابلے اندر محروم کر دینا یہ ظلم ہے۔ نہ تے زندگی اندر کوئی شخص اس طرح دے سکتا ہے، نہ وصیت ہی کر سکتا ہے کہ میرے مرن تو بعد پہلے فلان ہوا چیز دے دینا، اس تو بعد جو کچھ ہوگا پھر سارے تقسیم کر دینا، یہ ظلم۔ وہی وصیت نو دیکھا جائے گا کہ وصیت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ عمل ہوئے گا، ورنہ فرمایا فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہما فلا اثم علیہ۔ اگر کسی نے غلط وصیت کی ہے، شریعت کے خلاف وصیت کی ہے، ظلم کر دیتا ہے وصیت اندر، تو جنہیں وہ وصیت سنی ہے یا تحریری طور پہ موجود ہے تو جنہیں وہ قبضے اندر ہے فاصلح بینہم، اللہ فرماندے نے انہیں اس وصیت نو شریعت کے مطابق بدل دیتا، شریعت کے مطابق اصلاح کر دیتی وہ اندر۔ اللہ دے ہاں وہ مجرم اور گناہگار نہیں، بلکہ اللہ انہوں جزا دے گا کہ تو ایک بندہ ظلم کر گیا سی، تو انہوں بچا لیا ہے اس گناہ، وہ وصیت نو بدل دین والے نو جزا ملے گی اللہ کے۔ مرن والا تو کر گیا، زبانی کہہ گیا یا تحریر دے گیا، جنہیں کول ہے جنہیں سنی ہے، اگر انہیں اصلاح کر دیتی، درست کر دیتی غلط وصیت، کہ وہ اللہ دے ہاں مجرم نہیں، بلکہ اللہ قادر ہے ان جزا دے، وہ دیتے نیکی اور اجر کے ثواب دے۔ غلط وصیت تے عمل نہیں ہو رہے۔ یہ تیسری چیز
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اندر سارے بچیاں نو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے بچیاں نو مکان بنا کے دینا چاہتا ہے کوئی شخص، اللہ نے اینی واپری دیتی ہے کہ وہ ہر بچے نو مکان الگ الگ، وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بچیاں کو الگ الگ مکان ہو، دکانیں لے کے دینا چاہتا ہے۔ زندگی اندر انہوں یہ اجازت ہے کہ وہ ایسا کر لے، لیکن ایک شرط دے تحت، وہ شرط یہ ہے کہ ہن بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، جدوں زندگی اندر کچھ دینا چاہتا ہے تو ایک اور دو کی نسبت نال تقسیم نہیں ہوئے گا، بلکہ سارے برابر دے گا، جو کچھ دے گا کرے تقسیم۔ بیٹے نو بھی اُنہ ہی ملے گا جنہ بیٹی نو ملے گا، جنہ بیٹے نو دے رہا اُنہ ہی بیٹی نو دے دے گا، کہ یہ عدل ہے۔ کہ جے وہ مقابلے اندر انہوں تھوڑا دیتا ہے یا آدھا دیتا ہے تو یہ ظلم۔ زندگی اندر اگر تقسیم کرتا ہے تو سارے برابر دے گا۔ پھر وہ اجے ترکہ تے بنیا ہی نہیں، وراثت تے اجے بنی ہی نہیں، یہ نام وراثت نہیں۔ جو کچھ زندگی اندر باپ دے رہا ہے اپنی اولاد نو، یہ ہبہ کہلانا ہے، یہ تحفہ ہے۔ ہبہ علی اولاد جڑا ہے وہ اندر بیٹا اور بیٹی انہاں اندر کوئی تخصیص نہیں ہوئے گی، بلکہ سارے برابر حصہ دے گا اگر زندگی اندر کچھ تقسیم کرے۔ اپنے واسطے جنہ چاہے رکھ لوے، جنہ چاہے تقسیم کر دے، لیکن تقسیم ایسے شرط کے تحت کرے گا کہ وہ سارے برابر دے دے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہ۔ یہ تیسری بات ہے، تیسرا حکم ہے اللہ کا، جڑا انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساڈے تک پہنچا۔ قرآن مجید اندر اللہ نے احکام جڑے نے وہ مجمل طور پہ بیان فرمائے نے، حکم بھیج دیتا ہے، وہ دی تفصیل اپنے پیغمبر دی زبان تو کروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ قیامہ اندر اللہ نے اعلان بھی کیتا ہوا ہے اس بات کا، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک لسانک لتعجل بک۔ جدو قرآن اتردا حضور خوشی نال جلدی جلدی وہ تلاوت فرمان، جبریل کو سن کے علیہ السلام آپ وہ جلدی جلدی تلاوت فرما دے کہ اللہ کا ایک اور حکم آیا، اللہ کی کتاب اور نازل ہوئی، اللہ نے ایک اور سورت بھیجی، اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرمانے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جلدی جلدی اس طرح نہ پڑھو، آرام نال اطمینان نال پڑھو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ساری ذمہ داری ہے کہ اسی اس قرآن نو تواڈے دل اندر سینے اندر جمع بھی کران گے، محفوظ بھی کران گے، تے تواڈی زبان تو یہ تلاوت بھی کراؤں گے، یہ ساری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانہ، تے پھر اس قرآن نو بیان کران کی ذمہ داری بھی ساری ہے، اسی آپ کی زبان سے اس قرآن کی تفصیلات بیان بھی کراواں گے تواڈے۔ اللہ نے حکم جڑے نے وہ مجمل طور پہ سانو دے دیتے قرآن اندر، اور وہ تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس تو سانو حاصل۔ اس واسطے آپ نے میدان عرفات اندر ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزاں دے کے جا رہا جی، ترکت فیکم امرین، دو چیزاں تمہیں دے کے جا رہے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جدوں تک انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑی رکھو گے، انہاں دو نال وابستہ رہو گے، ادوں تک تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص نو لن تضلوا قیامت تک بھی اللہ زندگی دے دے اور وہ یہ دو چیزاں ہون تے وہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ گارنٹی اور ضمانت دیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دو چیزاں کی سن؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تے اللہ دی کتاب قرآن دے کے جا رہا جی میں، دوسری وسنت رسول ہی، دوسری چیز اللہ دے رسول دی سنت، انہاں دی ساری زندگی دا عمل وہ میں دے کے تانوں جا رہا۔ قرآن مجمل ہے، میری زندگی اس سے قرآن کی مفصل تفسیر ہے،
اے قرآن کتابی شکل اندر ہے، محمد چلتے پھرتے قرآن سن صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے سوال کیتا سی، ما کان خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی سی اما جی؟ تے انہوں نے اینی جامع بات ارشاد فرمائی ام المؤمنین حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کان خلقہ القرآن، جا کے قرآن نو پڑھ، جو کچھ قرآن دستا ہے یہ اخلاق سی محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم ان علینا بیانہ، تسی جلدی کیوں کرتے ہو اس قرآن نو تواڈے سینے اندر جمع کرنا، تواڈی زبان تو یہ تلاوت کروانا اور پھر یہ تفصیلات بیان کروانا، یہ ساری ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے دی، تو یہ تفصیلات ساریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیاں اور بیان فرمائیاں۔ انشاءاللہ العزیز باقی ماندہ باتاں کسی دوسری نشست اندر عرض کیتیاں جان گیاں۔ اللہ سانو توفیق دے کہ اسی ان چیزاں نو ذہن نشین کر لئیے، تہیا کر لئیے کہ جدوں بھی موت آوے کسی عزیز دی، کسی دوست دی، کسی بڑے دی، کسی چھوٹے دی، اسے دے مطابق اسی عمل کرنا ہے اور اپنے بارے اندر یہ وصیت کر دئیے کہ دیکھو میری موت تو بعد اس طرح عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہی بات پسند ہے، اللہ کے رسول کو یہ بات پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی دوست نے ایک دو سوال پوچھے نے نماز کے بارے اندر۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز پڑھ رہا ہوئے یعنی تے رکوع بھول جائے یا ایک سجدہ بھول جائے تو کیا وہ واسطے سجدہ سہو کر لینا ہی کافی ہے یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو تو مراد ہے بھول کا سجدہ، اور وہ دو سجدے نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر بھول دا علاج اللہ نے دو سجدے رکھے۔ نماز اندر جڑی بھول ہو جائے وہ واسطے دو سجدے وہ دا علاج اور تریاق ہے۔ جدوں رکعت دا کوئی حصہ بھول جائیے اسی نماز دے اندر ایسی کوئی بھول ہو جائے جڑی مکمل رکعت نہ بنتی ہو، تے جے مکمل رکعت دے بارے اندر شبہ پی گیا ہے، مثلا 4 رکعتاں والی نماز ہے تے کسی شخص دے دل اندر یہ شک پی گیا پتہ نہیں 3 پڑھیاں نے کہ 4 ہی پڑھ لیں، ہوں ایک رکعت دا شبہ ہے، بھول رکعت دی ہو رہی ہے۔ ایسی صورت اندر جیڑی تعداد تھوڑی ہے وہ یقین کر لے، اور تھوڑی تعداد 3 اور 4 اندر 3 ہی ہے، 3 تے یقین کر لے کہ یہ تے لازمن میں پڑھ چکا، کہ ایک رکعت اور پڑھ لے اور آخر سے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ یہ ہوں دو صورتیں بن گئی۔ اگر تے انہیں واقعی 3 رکعتاں پڑھیاں سن اور یہ شک پی گیا سی 3 یا 4 اندر، تے انہیں ایک رکعت اور پڑھ لئی، یہ نماز 4 رکعتاں والی پوری ہو گئی۔ وہ جڑے 2 سجدے کیتے نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دے منہ تے تھپڑ کی طرح بجتے ہیں، اور اللہ فرمانے نے اے ظالماں تو میرے بندے نو بھلان دی کوشش کیتی سی، میں وہی بھول معاف کر دیتی۔ رغبۃ للشیطان، شیطان دے منہ تے تھپڑ بن کے وہ سجدے بجتے ہیں۔ تے جے انہیں پہلے ہی 4 پڑھیاں ہوئی سن اور یہ شک پی گیا 3 پڑھیاں نے یا 4 پڑھیاں نے، تے نماز یہ پہلے ہی مکمل تھی نا، 4 رکعتاں پڑھ لیا سن، انہیں ایک اور پڑھ لی اسے شک کی بنا سے، ایک رکعت جڑی انہیں پڑھی وہ تے 2 سجدے جڑے اخیر تے کیتے نے اللہ انہوں بھی پوری رکعت بنا کے تے یہ 2 نفل لکھوا دینا ہے کہ میرے بندے دی نماز بھی پوری ہو گئی ہے تے لکھ دیو انہیں 2 نفل اور پڑھ لینے، زائد پڑھ لینے۔ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، رکعت پوری دا شک پی جائے تے ایک رکعت پڑھو اور سجدہ سہو کر لو، تے جے نماز دے دوران سجدے دا رکوع دا شک پی گیا کہ شاید رہ گیا تے پھر 2 سجدے او دا علاج ہیں وہ کافی۔ دوسرا سوال اس سلسلے اندر یہ کیتا ہے کسی دوست نے
کہ کوئی شخص سجدہ سہو کر لے تو پھر غلطی نال وہ اتحیات شروع تو پڑھنا شروع کر دے کہ کیا وہ پھر دوبارہ سجدے کرے گا یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ سہو کدوں کرنے چاہیے. میں شروع اندر عرض کر چکا کہ دین دے معاملات اندر بڑی ہیرا پھیری شروع کی ہوئی ہے. کوئی ایسا مسئلہ چھڈیا ہی نہیں گیا جہدے اندر اختلاف پیدا ہوئے. سارے کول معیار کی ہے کسی چیز نو پرکھن دا؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری کوئی چیز اللہ نے یا رسول نے دیتی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں اسی معیار قرار دے سکیے. معیار صرف یہ دو چیزاں نے، یہ تے پرکھ لو. اذا تنازعتم فی شیء، قرآن چ اللہ فرما دیں اذا تنازعتم فی شیء، جب تہاڈا کسی چیز اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کی کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، انہوں اللہ دی عدالت اندر لے آؤ کہ وہ رسول دی عدالت اندر لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حل مل جائے. کسی جیالی عدالت اندر جان دی ضرورت نہیں. اللہ کو لے آؤ، اللہ کے رسول کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث میں یار ہے ہر بات دے صحیح اور غلط ہونے پرکھن واسطے. سجدہ صاحب دا مقام اور وہ دا کیڑا وقت ہے کدوں کرنے نے، ہوں یہ اندر بھی اختلاف پیدا کر دیتا گیا. سجدہ صاحب ادوں کرنے چاہیے نے جب پورا تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سارا کچھ دعاواں پڑھ کے تے آدمی سلام پھیرن واسطے تیار ہو جائے، ادوں دو سجدے کر کے تے سلام پھیر دیو. یہ تے ہے سنت کے مطابق. تے جیڑا صرف تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے پھر پورا تشہد پڑھ کے پھر سلام پھیرنا، یہ سنت کے خلاف. سجدہ صاحب کدوں کرنے نے؟ سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیرن لی تیار ہو جاؤ تے دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیو، وہ غلطی اللہ معاف کر دے. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ سجدے کر کے دو تے پھر کوئی شخص غلطی نال تشہد پڑھنا شروع کر دے تے کیا وہ دوبارہ سجدے کرے؟ دوبارہ سجدے کرن دی ضرورت نہیں، وہ سلام پھیر دے دے. وہ دی غلطی پہلی دوسری جیڑی بھی ہوئی ہے اللہ وہ معاف کر دے. دوسری ایک درخواست ایک بزرگ سارے موجود نے انہوں کی طرفوں آئی ہے کہ ایک خاتون نمازی متقی پرہیزگار خاتون وہ ہسپتال داخل تھی. انہیں اپنے لواحقین نے کہا کہ مینوں غسل دیو. کمزور سی، ضعیف سی، جس حالت اندر بھی غسل دیو. چنانچہ ڈاکٹر نال مشورہ کیتا گیا، انہیں کہا کوئی ڈر نہیں، غسل دے دیو. انہوں غسل دین واسطے گھر لے آندا گیا. جس ویلے غسل دے دیتا گیا انہوں تے وہ دی نکاہت اور کمزوری اور اللہ دے علم اندر تے وہ وقت آیا ہوا سی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. انہیں خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا اور ارد گرد بیٹھنے والے نے کہا کہ بلند آواز نال سورہ یاسین دی تلاوت کر، اور چند لمحہ اندر فوت ہو گئی. اپنے ہاتھوں نال اپنے جسم تے صابن وغیرہ ملتی رہی، پانی گراندی رہی، غسل دیتا رہا. چند لمحہ بعد فوت ہو گئی. انہوں نے لواحقین کی طرف یہ درخواست کی گئی کہ انہوں کا جنازہ غائبانہ